بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے ہوئے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج 7 اگست ہے اور جمعہ کی سپہر۔ میرے ذہن میں جو موضوع ہے، جو سب سے اولین اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ جب میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی صورتحال احوال، اس قوم کا مستقبل، اس ملک کا مستقبل۔ تو ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کر کون رہا ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہے، وہ روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ آئی ایس آئی اس وقت پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو اپنے پیٹرن اور اپنی ریل کی پٹڑی پر چلا رہی، جہاں اس کا جی چاہتا ہے، جس طرف کو جی چاہتا ہے اس کا کانٹا موڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ستم ہے، یہ ایک المیہ ہے اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ چہرے جو آج اقتدار کی اوٹ میں چھپے ہوئے ہیں اور جب زبان کھولتے ہیں تو وہ اداکاری کرتے ہیں کہ بس چپ کر جائیے کہ چارلی چپلن سے لے کر دلیپ کمار تک کہے واہ واہ کیا کمال کر دیا بھی، پلیو پلیے بھائی، ایسی اداکاری کر رہے ہیں۔ لیکن اداکاری کے دوران بھی انہیں یہ علم نہیں کہ علت اور معلول کی سائنس اور فلسفہ کیا ہے۔ علت اور معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ کیسا قدرت نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں ناظرین اکرام کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوست آپس میں ملتے ہیں، رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں، بظاہر سلام دعا لیتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص فوری طور پہ جسے اس نے کبھی گالی نہیں دی ہوتی اس کے گلے پڑ جاتا ہے، پھٹ پڑتا ہے۔ یہ پھٹنا کوئی ہنگامی طور پر نہیں ہوا کرتا ناظرین اکرام۔ پہلے بہت سی علتیں جنہیں ہم وجوہات اور اسباب کہتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہو کر لاوا بن جاتے ہیں تو بس ایک موقع کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ لاوا پھٹ جائے۔ کسی کا کوئی جملہ، کسی کی کوئی نظر، کسی کا کوئی انداز اس پر ریکٹ آدمی کرتا ہے اور اندر کا سارا گند باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان گفتگو کرتا ہے تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی گفتگو کے اندر ہی تناقضات اور کنٹراڈکشنز موجود ہیں۔ اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کی گفتگو کے اندر ہی اس کے عزائم اور ارادے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنے جاہلانہ لب کھولتا ہے، گفتار آغاز کرتا ہے، تو سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو علم ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ مثلا مہر بہاری کے پروگرام میں ایک لونڈا لپاڑا سا ہے، وہ کیا نام ہے، کچھ جان، کوئی وزیر ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا تو مہر بہاری نے سوالات کیے، یعنی مہر بہاری نے بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی ہوگی، اس سے بھی سیدھا کام تو کوئی نہیں ہوتا نا زندگی میں، لیکن اس کے شرارت کرنے سے اصل میں کھل گیا وہ وزیر اطلاعات، کوئی پتہ نہیں نام مجھے سوری یاد نہیں، اور اچھی بات ہے یاد نہیں، یہ ویسے ہی محو ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا جی آپ نے وہ 27 ستمبر دے دی، تو لوگ تو بہت اعتراض کر رہے ہیں سہیل افریدی پر بھی اور آپ کی گورنمنٹ پر بھی، صوبائی گورنمنٹ کے پی کے کی۔ تو وہ کیا کہتا ہے، جو اس کے اندر ہے وہ باہر آ گیا۔ اس نے کہا جی سہیل افریدی صاحب جسے کو نیشنل ہیرو اور نیشنل لیڈر بن چکے ہیں، وہ کراؤڈ پلر ہیں۔ دیکھیے ناظرین اکرام، جب کسی کو کچھ غلط فہمی یا خوش فہمی ہوتی ہے تو غالب کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ او بھائی، اگر انجام دیکھنا ہے تو ذرا ڈوبتے سورج کا انجام تو دیکھ، اور شیر افضل مروت کو دیکھو، اسے کہو کہیں آ جائے، گمٹی بازار میں آ جائے، اور راولپنڈی کے راجہ بازار میں آ جائے، اور اسلام آباد کی سپر مارکیٹ میں آ جائے، جنا سپر میں آ جائے، اور اعلان کرے کہ میں یہاں ہوں، آؤ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تھو تھو کرتے ہوئے لوگ گزریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، اپنی آنکھیں بھی پلید نہیں کریں گے۔ وہ جتنی شہرت تھی، وہ جتنا نام تھا، وہ جتنا کراؤڈ کا امٹ کر اس کی طرف آنا تھا، وہ عمران خان کے لیے تھا۔ جب تک لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ عمران خان کا ساتھی ہے، اس کا ہمدرد ہے، لوگ لپکتے رہے پروانوں اور فرزانوں کی طرح اس کی طرف۔ لیکن جو ہی لوگوں کو اس کے خوب سے باطن کا یقین ہو گیا تو لوگوں نے اسے مردود قرار دے دیا۔ وہی محبت 10 گنا زیادہ نفرت میں بدل گئی۔ تو یہ کہنا کہ وہ کراؤڈ پلر ہے، وہ نیشنل ہیرو بن چکا ہے، نیشنل لیڈر بن چکا ہے، لاکھ دی لعنت تیرے مغز دے ہوتے اور تیری سوچ دے ہوتے۔
तुम्हारे इरादों पर और तुम्हारी इस कारकर्दगी पर, और लानत है बेशुमार तुम्हारे उस जुल्म और ज्यादती के साथ जो उस वक्त के वली इमरान खान के साथ कर रहे हो। ठीक कहा था उसने, कोई बाकी रह तो नहीं गया। अभी भी वो पूछेगा आसमान की तरफ मुंह करके, अल्लाह कोई मेरे साथ हरामजदगी करने वाला कोई बाकी तो नहीं रह गया। हाँ, नाम याद आ गया उस लौंडे लपाड़े का, वजीर। अंदाजा कीजिए, ये भी एक कहत है, कहत और रजाल है, ये भी इन्हितात और जवाल की अखीर है। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब कोई पॉपुलर लहर किसी लीडर के लिए पैदा होती है तो इसी किस्म के गलीज और मनफी जरासीम उभर के ऊपर आ जाते हैं और इक्तदार में नजर आने लगते हैं। ये शफी जान नाम है इस बच्चे का, इस लौंडे लपाड़े का, जो बना रहा है उसे नेशनल हीरो। मीर जाफर और मीर सादिक, इन दोनों का मुरक्कब और मलगूबा मुझे सुहेल अफरीदी के अंदर दिखाई दे रहा है बातनी निगाह से। नाज़रीन इकराम, होशियार रहिएगा, मैं जिम्मेदार हूं जो मैं कह रहा हूं। मरवा देंगे ये जिंदगी की मैं नवीद आपको देता चला रहा हूं, लेकिन इनके बस में हो तो मरवा दें उसे, इमरान खान को। एक बात याद रखिए, इकट्ठे हो जाए नाज़रीन इकराम, अलीमा खान के आसपास इकट्ठे हो जाए। वो हमने 11th क्लास में, यानी जब कॉलेज, ये तो फर्स्ट ईयर में एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी पढ़ी, सीगल। तो वो पहली उड़ान से डर रहा होता है बच्चा, जब उसे धक्का देती है उसकी मां नीचे, तो फिर उड़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है, लुत्फ आता है कि मैं तो था ही इन फजाओं के लिए। मोहतरमा अलीमा खान अभी थोड़ा सा लजा रही है, थोड़ा सा हेजिटेट कर रही है कि कहीं कोई ये ना समझे कि मैं पार्टी पर कब्जा करना चाहती हूं, या हो सकता है मैं वो किरदार अदा ना कर पाऊं। मुझे तो सियासत का पता ही नहीं, मैं तो सीधी सादी हूं। और मैंने आपको कई दफा बताया कि सिकंदर आजम ने कभी नहीं सोचा था नाज़रीन इकराम के वो लड़ेगा। उसे नफरती लड़ाई से अपने बाप फेलकूस को वो कहता था ये जाहिर है। उसकी मां भी यही कहा करती थी। ओलंपियास सिकंदर को और अरस्तु को उस्ताद रखा हुआ था जो ट्यूशन पढ़ाने आता था, और उसका बाप फेलकूस जब गुजरता था वो कहता था देखो एक सिपाही का बेटा ये जन्हा खुसरा पैदा हो गया। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसी का बाप फेलकूस जब मारा गया जंग में, यूनानी फौजें तितर बितर होकर भागने लगी तो उसका टोप उतारकर कमांडर का सिकंदर को साथ ले गया था। वो हाथ जोड़ के यार आजा, ईरानी चढ़े, फौजें इकट्ठी हुई, शिकस्त होगी ईरानियों, आधे मारे गए आधे डूब गए ईरानी। तो सिकंदर आजम जनरल बन गया, उसके बाद फातेह आलम बन गया। इसी तरह जरूरी नहीं है, जो सोच रही है ये कुदरत ऐसे कर रही। जब तक इमरान खान जेल में है तब तक ए इमरान खान को चाहने वालों, अपना मुस्तकबिल महफूज करने वालों, पाकिस्तान को बचाने की आरजू रखने वालों, अपने दिलों के अंदर निकलो और मजबूर कर दो बीबी अलीमा खान को कि इख्तिदार, ये पार्टी का इख्तिदार संभाल ले, क़यादत संभाल ले, राहबर के तौर पे, कायम मुकाम के तौर पे इमरान खान के सेक्रेटरी रहने दे, इसे जो है रहने दो हुकूमत में। इन्हें इनके कहने पे अब कोई नहीं निकलेगा। ये जलसा भी सिर्फ इसलिए लोग इकट्ठे हो गए थे कि अलीमा खान ने कहा था, बादल नहासा ही कहा होगा, जिसका भाई है उसे तुम परे रख रहे हो, अवाम की नजरों से ओझल रखने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कि आपने बांड भरकर दिया हुआ है ISI को। नाज़रीन इकराम, ये कलम पकड़े और अंडरलाइन कर ले, जो मैं कहूंगा मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। ये जिंदगी का वो आखिरी मैच है जो मैं खेल रहा हूं, इसके बाद कुछ भी नहीं। लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि जो बात करूं इख्तियात के साथ करूं, मुख्तात रह कर करूं, जो आने वाले कल में दुरुस्त साबित हो। वक्ती जज्बात, वक्ती रद्द-ए-अमल, इन्हें मैं दबा लेता हूं। बज़ाहिर आपको ये महसूस होता होगा मैं कुछ जज्बाती हो गया, नहीं, मेरा 80 से ज्यादा जब मैं व्लॉग कर रहा होता हूं मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता 80 से ऊपर, और दूसरा जो है 130 से ऊपर कभी नहीं जाता। इसका मतलब नॉर्मल रहता है मेरा ब्लड प्रेशर। यह आवाज का उतार चढ़ाव किसी मुगन्नी की तरह है नाज़रीन इकराम, कि हर लफ्ज के मुताबिक मैं चाहता हूं कि मेरा लहजा उस्तवार हो। मैं किसी गमो गुस्से के अंदर नहीं कह रहा हूं। ये मरवा देंगे इमरान खान को, ले आइए, इकट्ठे हो जाइए, निकलिए। इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे सामीन, इंतहाई आजिज़ी, इंतहाई इंकिसारी के साथ सच के दायरे पे खड़े होकर इरफान की उस बुलंदी पे सब कुछ देखकर आपको बताते हुए कि आसिम मुनीर इतना कमजोर हो चुका है नाज़रीन इकराम जिसका आपको अंदाजा नहीं। इसकी वर्दी पे नहीं जाना, इसके डंडे पे नहीं जाना। अब ये डंडा किसी और जगह जाने के लिए तैयार है, इसी का डंडा, लेकिन कोई है जो निकाले इसका डंडा और दे दे जहां ये मुनासिब है। गुलाम बनाया हुआ है कौम को, तनख्वाह खाते हैं, चौकीदार हैं। ये तो ऐसे ही है कि 4 चौकीदार आप रख ले किसी खूबसूरत को 4 कनाल के घर में, और वही अंदर दाखिल होकर गेट अंदर से बंद करे और आ जाए, और घर वालों को जिन्होंने नौकर रखा कर सीधे हो जाए, आज के बाद जो हम कहेंगे उसी तरह करोगे आप। जान से भी ना मारे, गुलाम बना ले, और कोई सुनवाई भी ना हो, तो क्या कैफियत होगी अहले खाना की। ये भी एक घर है,
آپ کا اور میرا گھر ہے. ہمارے چوکیداروں نے بندوق توپ ہمارے میزائل ہم ہی پر سیدھے کیے ہوئے ناظرین اکرام, اور ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بہت کمزور پڑ چکے ہیں ناظرین اکرام. نکلیے, ایک دھکے کی مار ہے یہ. کشمیر کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں, انٹرنیٹ بند ہے, کوئی خبر نہیں آ رہی, کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی ہے, آپ کو بھی مل رہی ہے, مجھے بھی مل رہی ہے. شاید ہی بھارتی سینا کے ہاتھوں کبھی ایسا منظر پیدا ہوا, میں دیانتداری سے کہتا ہوں ناظرین اکرام, یہ کوئی شاعرانہ غلو اور مبالغہ نہیں ہے. شاید بھارتی فوج نے کبھی اتنا ظلم ڈایا ہو اس وادی کے اندر, وادی کشمیر کے اندر جو ان کے زیر قبضہ ہے. جتنا ظلم فوج کے زیر قبضہ, نام نہاد آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, پاکستانی مقبوضہ کشمیر, اس کے اندر جو اس وقت چل رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا. 70 سالوں کے اندر وہ بھارت نے نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. ناظرین اکرام, اگر یہ غلط ثابت ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا. انہیں کام ہی ہے اور کوئی نہیں, بھارتی ایجنٹ ہے جی, وہ بھارتی ایجنٹ ہے. میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے ناظرین اکرام, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے بھارت سے. میں رب کعبہ کی قسم سے کہتا ہوں, ہماری کوئی لڑائی نہیں. یہ لڑائی پیدا کر رکھی ہے انہوں نے, کشمیر جانے اور کشمیری جانے. میں خود کشمیری ہوں ناظرین اکرام. بھارت نے جو سٹیٹس ختم کیا ہے, بہت غلط کیا ہے, وہ بحال ہوگا. کشمیری آزادی ملیں گے. یہ دونوں کشمیر ایک ملک بن کر ابھریں گے, ایک ریاست بن کر ابھریں گے, آزاد ریاست. یاد رکھیے گا ناظرین اکرام, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہر صدی اپنی جلو میں کوئی نہ کوئی قدر اور ویلیو لے کر آتی. یہ صدی, رواں صدی, اس کے اندر بڑے ملکوں کے اندر سے چھوٹے ملک نکلنے کی صدی ہے. نکلے گا, یہ دیکھ لیجئے, ہر طرف ٹوٹ پھوٹ جاری ہے. پھر آئیے, جو ظلم ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر, پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر, بلوچستان کے اندر, KPK کے اندر, گلگت بلتستان والے ماں بہن کی گالی بنا کر رکھ دیا ہے فوج کو اور آصم منیر کو. انہوں نے بغاوت میں تلے ہوئے ہیں ناظرین اکرام. اور آپ کو میں بتا چکا ہوں, میں چاہتا نہیں ہوں ناظرین اکرام, میں چاہتا نہیں ہوں, یاد رکھیے گا, یہ پکڑ کر ذرا ایسے لمبے خط کشیدہ کر لیجئے میرے اس جملے کے نیچے. پشاور کے سینٹر کے اندر فوجی مرکز پر راکٹ لانچر اور سکڈ میزائل گریں گے ناظرین اکرام, ان قریب. یاد رکھیے, یہ وقت آنے والا. میں 2 سال پہلے آپ کو بتا رہا تھا بلوچستان میں یہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. لوگ مجھے کہتے تھے سر کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا یار میں دیکھ رہا, آپ کو نہیں نظر آ رہا. ابھی تو یہ جنوبی اضلاع کے اندر چل رہا ہے نا سارا سلسلہ. نہ کوئی فوجی ٹرک پھر سکتا ہے, نہ FC پھر سکتی ہے, نہ پولیس پھر سکتی ہے وہاں KPK میں. دن راج فرنگیدہ تے راتی راج ملنگیدہ, یہ ماحول ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے یاد رکھیے گا. آج پھر ہم نے جی اب ایک نیا فتنہ شروع کر دیے. پتہ نہیں کہ کوئی نمبر 3 اس کا نام رکھا ہے کہ جی ہم نے 12 جو ہے وہ فتنہ انگیز, شر انگیز, وہ ختم کر دیے. اور ناظرین اکرام, یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی دھرتی کو حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. مان جائیے میری بات, تحقیق کر لیجئے. سیاسی مسئلہ ہے, ان کی سیاسی ڈیمانڈز ہیں. مارنگ بلوچ کو پکڑ کے آپ نے اندر کر دیا ہے. ان کے باپ دادا بھائیوں کو آپ نے غائب کر رکھا ہے, لاپتہ کر رکھا ہے. لاشیں تک نہیں آپ دیتے, وہ لاشیں مانگتے ہیں. آپ کے جبڑوں کو اپنوں کا منہ کو خون لگ چکا ہے, آپ کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ چکا ہے. تو ناظرین اکرام, یہ ہے ساری صورتحال. اس صورتحال میں اگر یہ بھڑوا, یہ سہیل افریدی یہ کال دیتا کہ ٹھیک ہے جی تیاری کر لے, 14 اگست کو ہم اپنی حقیقی آزادی کا آغاز کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے. یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر اعلان کرتا کہ اب ہم حقیقی آزادی کے سفر پر نکلنے لگے ہیں. 14 اگست کے دن سے سارا پاکستان بند کر دو, پہیا جام کر دو. ناظرین اکرام, اس کے کہنے پہ ہو جانا تھا, اس سے سعادت حاصل ہو جانی تھی ناظرین اکرام. لیکن یہ آ گیا ہوا, ان کے سحر میں مبتلا ہو گیا ہوا. ان کا آئیڈیا, ان کی سٹوری بائی کر لی ہوئی ہے انہوں نے ISI کی. مت نکلیے باہر, ٹھیک ہے جلسہ ولسہ کرو. یہ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہے جو پاکستان کے ساتھ برائی یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ برائی نہیں, یہ پاکستان کے ساتھ برائی ہے. یہ پاکستان کے ہر فرد کے خلاف یہ برائی کر رہے ہیں ناظرین اکرام. وہ حال ہے لوگوں کا میرے پیارے سامعین کے, غربت کا وہ عالم ہے کہ لوگ چیخ مار کے اپنی لیرو لیر ہو کر گریبان چاک کر کے ابھی میدان میں نہیں آ رہے, سر ٹکرانے کے لیے, اپنی جان دینے کے لیے. میرا خیال ہے اب جان دینے کے لیے آئیں گے, سٹ دیواروں کے ساتھ ٹکرانے کی بجائے ان کے ساتھ ٹکرائیں گے. وہ وقت آ رہا ہے, وہ لا رہے. وہی جو میں نے ڈرایا تھا جب پرچی سے انقلاب آیا, تو یاد ہے میرا جملہ, میں نے کہا ناظرین اکرام یاد رکھیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ پرچی کے بعد اب برچی سینے میں ماریں گے ان کے پکڑ کے.
बेबस करके रख देंगे, इनकलाब आएगा, खूनी इनकलाब आएगा। वो आ रहा है नाज़रीन इकराम, उसकी बिल्कुल तैयारी हो रही है। पुरअमन तब्दीली आ सकती थी अगर ये 5 तारीख को ऐलान कर देते कि 14 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद रखो, भाई निकलो बाहर, 14 अगस्त को पूरा पाकिस्तान बंद रखो और सड़कों पर निकल आओ, ऐलान करो कि हम हकीकी आजादी चाहते हैं। एक आजादी हमें मिली थी 14 को, 1947 को, उसे हकीकी आजादी में बदलने के लिए आज से हमारी जिद्दोजहद का आगाज होता है। एक इनकलाब बपा हो जाता नाज़रीन इकराम। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि बारूद था जो बिल्कुल तैयार था फटने को, चलने को। इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं, इनकी तो अहमियत ही कोई नहीं। मैं बता चुका हूं आपको, ये भागने के लिए तैयार है। अगर कोई बात मेरी गलत साबित हो तो मुझे बताइएगा। पहले मैं आपको कहता था ये भागने का इनका वक्त आ गया है, आपको समझ नहीं आ रही थी। अब मैं कह रहा हूं भागने के लिए ये तैयार हैं, अपने एहसास से, अपना सब कुछ। जैसे सैलाब आने से पहले जब अगर पता चल जाए कि दोनों तरफ से दरिया चढ़ता चला आ रहा है, दरमियान वाली बस्ती डूब जाएगी, वो बस्ती वाले उठा के सामान पैक करना शुरू कर देते हैं, सरों पे रखना शुरू कर देते हैं, संदूक टिन के। यही कैफियत है इनकी तैयारी की, ये शरीफ खानदान की। लाए जाएंगे, फिर मैं उसी तरफ आ रहा हूं। इनके बस में हो तो ये तो बर्बाद है। मजे ले रहे हैं जी वजीर आला, और जेड़ा बंदा काउंसलर नहीं हो सकता और तुफैल वजीर आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आइए जरा अब देखिए, जंग अखबार का भी अखबार हुआ करता था, एक मुवक्कर और मोतबर रोजनामा हुआ करता था, लेकिन मीर खलीलुर रहमान की औलाद उसी तरह निकली है जिस तरह पैगंबर नूह की औलाद थी। जंग अखबार में आज जरा सुनिए, ये जरूरी है नाज़रीन इकराम। फील्ड मार्शल और फौज के इकदामात पाकिस्तान में तौहीन मजहब के वाकयात और मुकदमात में नुमायां कमी। यानी कोई ना कोई इशू ऐसा निकाल के रखना होता है जिससे ये इस पाकिस्तान की तारीख के खबीस तरीन, रजील तरीन और जालिम तरीन आमर, जिसका नाम जुबान पे इसी तरह है कि जिस तरह किसी ऐसे जानवर का नाम लिया जाए जिससे माएँ हमें बचपन में रोका करती थी कि बेटा जुबान पलीद हो जाती है, नाम नहीं लेना। उस जानवर से बदतरीन और किसी भी जालिम से जालिम तर उसे ये बना संवार कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। क्या खूबी क्या बयान कर रहे हैं कि तौहीन मजहब की वारदातें कम हो गई हैं। और बाबा ये भी बताओ कि मुल्क की मुआशियात किस तरह तबाह हुई है, कारोबार किस तरह तबाह हुआ है, दरामदात और बरामदात में क्या खौफनाक फर्क आ गया है। हम चीजें अगर बेचते हैं बाहर 10 बिलियन यूएस डॉलर की, तो हम खरीदते कितनी है? 27 बिलियन यूएस डॉलर की। अंदाजा कर लीजिए नाज़रीन इकराम, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, गुर्बत ने घेर लिया है लोगों को, बेरोजगारी का वो आलम है कि ये आलम बयान ही नहीं हो सकता। अदारों की तबाही बर्बादी की वो कैफियत कि जिसका कभी ना कहीं सुना था ना कहीं पढ़ा था नाज़रीन इकराम, हर तरफ तबाही फेर के रख दी है आसम मुनीर ने। और इन रजील और जलील लोगों को देखो कि ये क्या बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जब का आसम मुनीर आया है तौहीन मजहब की वारदातों में कमी हो गई है, मुकदमात में कमी आ गई है। जरा अंदाजा फरमा लिए नाज़रीन इकराम। और यहां से भी बेशर्मी और बेहयाई का अंदाजा कर लीजिए कि ये क्या कहती है बेटी उसकी। और हवारी और पटवारी, नवाज शरीफ के विजन को कबूल कर लिया आजाद कश्मीर के लोगों ने। विजन को, उसका विजन क्या है आपने सुन लिया कि गवर्नर पंजाब ने, जरा देखिए जवाल इन्हितात, गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ को लाहौर हेरिटेज बोर्ड का इंचार्ज मुकर्रर किया जाता है। अभी वो वक्त भी आने वाला है कि जब लाहौर के जरूब कशों का इसे सरबराह बनाया जाएगा, जिसे चीफ बहिश्ती कहते हैं। नाज़रीन इकराम जरा देखिए अल्लाह ने इनकी जिंदगी में ही क्या जवाल दिखा रहा है। मजीद सुन लीजिए जरा। 20 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाने की हुकूमत ने इजाजत दे दी है। कौन सी गंदम आपको याद है नाज़रीन इकराम? अभी चंद माह पहले ही जब गंदम की कटाई हुई तो गंदम रुलती फिरती थी, कोई उठाने वाला नहीं था। वो जितनी लागत आई थी किसान की, जिम्मेदार की, उस लागत पे भी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। अब गंदम बाहर से मंगवाई जाएगी, 2, 4, 10 अरब रुपया उसमें से दाएं बाएं कर लिया जाएगा। नाज़रीन इकराम ये वो वारदातें हैं जो आपके साथ हो रही हैं और आप खामोश हैं। ये गुर्बत एवे नहीं, ये महंगाई एवे नहीं, ये बेरोजगारी एवे नहीं, ये है वो दरिंदा नमा इंसान
جن کی ان وارداتوں کی وجہ سے ملک کی معاشی حالت یہاں تک آن پہنچی ہے. ناظرین کرام اٹھیے, روکیے ان کا ہاتھ کہ جب باقی کچھ بھی نہیں رہے گا پھر آپ کو ہوش آئے گا. ناظرین کرام یہ تو آپ سن چکے ہیں, اس پر میں تبصرہ بھی کر چکا ہوں, میں بتا بھی چکا ہوں, میں کہہ بھی چکا ہوں انہیں. یہ سو کالڈ بیرسٹرز اور وکلا جو لگے پھرتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, فریب کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں معصوم خاتون, سیدھی سادی خاتون, بلکہ خواتین, ان کی بہنوں کو, نورین نیازی, عظما نیازی, علیمہ خان نیازی, یہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. ریٹ پٹیشن کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ریٹ پٹیشن میں وہ پیش ہو گیا سپرنٹینڈنٹ جیل, اور بھی لوگ ہوئے, نیب بھی آئی, ایڈوکیٹ جنرل بھی آیا وہ بے حیا سا, اور سپرنٹینڈنٹ نے آ کر کہا کہ جناب وہاں تو کوئی قیادت تنہائی نہیں, تو وہ کیا کہے گا. جیل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, ساورن اسٹیٹ, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, ود ان اسٹیٹ. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں تو اس تجربے سے گزرا ہوا ہوں. ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی تھی میرے بارے میں کہ پچھلے 4.5 سال سے بیڑی لگی ہوئی ہے جی پیروں پہ اتنی موٹی, تو 2 دن کے لیے میری بیڑی اتار دی اور جا کر اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی, جی کوئی بیڑی نہیں ہے جی, ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو فضول ہے, کوئی بیڑی نہیں. اور جب وہ میری ریٹ نپٹا دی گئی اسی دن پھر مجھے لے آئے, وہ لوہار آ گیا پکڑ کے, ہتھوڑا, ربٹ, اور وہ نیچے لوہے کا اس پہ رکھ کر انہوں نے پھر لگا دی بیڑی, جا بیٹا کر. تو وہ ظلم ہو رہا ہے عمران خان پر, وہ زیادتی ہو رہی ہے عمران خان پر. قید تنہائی تو بہت چھوٹا لفظ ہے ناظرین اکرام, اس کی زندگی پر حملے ہو رہے ہیں, اسے پاہج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہاں جلد سے ریلیز, احتجاجی ریلیز وہ مؤخر کی جا رہی ہیں 2 ماہ تک, کہ 2 مہینے اور مارو بھائی اسے, اور 2 مہینے کے بعد یہ اور بہانہ لے کر آ جائیں گے. 2 خبریں میں آپ کو دے چکا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. اب میں انہیں کنفرم کر رہا ہوں, یہ روزمرہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایشو چھوڑتے ہیں تاکہ لوگ ادھر لگے رہیں, عبارت ادھر لگے رہیں, یہ سو کالڈ یہ وہ کرنے والے سرکاری اینکرز لگے رہیں کہ ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے. کوئی ریفرنڈم نہیں ہونے جا رہا ناظرین اکرام, وہ سارے کا سارا لپیٹ دیا ہے انہوں نے. نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں, کوئی نئے صوبے نہیں بن رہے ناظرین اکرام, یاد رکھیے, انڈرلائن کر لیجئے. اب توجہ ہٹانے کے لیے کچھ اور یہ پھینکیں گے مارکیٹ کے اندر, اس کے منتظر رہیے. یہ یقین کر لیجئے مجھے فیور دے کر کہ پی ٹی آئی کی یہ ساری کی ساری زنہار خسرا قیادت, خواجہ سرائی, یہ لشکر, یہ کبھی عمران خان کے بارے میں نہیں چاہے گا کہ عمران خان باہر آئے. ان کے پلے کھ نہیں رہتا, ان کے دن ختم ہو جاتے. ان کی موجیں اسی وقت تک ہیں جب تک عمران خان جیل میں ہے. یہ جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے جا بابا تو راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. وہ بہنیں ہیں وہ پھر رہی ہیں. ذرا شکوہ شکایت دیکھیے بی بی علیمہ خان کے چہرے پر, لفظوں پر غور کیجئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ عمران خان کو ڈیلے کر رہے ہیں. وہ ٹیمپو بناتی ہے, یہ اس کے ٹیمپو میں پانی پھیرتے ہیں. نکلیے ناظرین کرام, نکلیے. اے عمران خان کو چاہنے والو, اے نوجوانوں بالخصوص نکلو, وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے. تاریخ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. نکلے تھے اس ملک میں جس ملک میں اس وقت بیٹھا, 6 دن کے اندر تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا نوجوانوں نے. وہ جس ملک سے میں آیا نیپال سے, نکلے 3 دن کے اندر تخت الٹ کے رکھ دیا. یا یہ بنگلہ دیش سے سبق سیکھیے, بھارت کے نوجوانوں سے سبق سیکھ لیجیے. کیا ہو گیا آپ کو, نکلیے, آپ کو نکلنا پڑے گا. قیادت آپ کو سنبھالنا پڑے گی. آپ سمجھ لیں کہ کوئی قیادت عمران خان وہ جیل میں ہے, دوسری قیادت علیمہ خان ہے. جائیے اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائے. جس کے اندر جوہر ہوگا وہ کل کا قائد ہوگا, وہ کل کا لیڈر ہوگا, وہ کل کا ایم پی ہوگا, کل کا ایم این اے ہوگا, کل کا منسٹر اور کل کا گورنر ہوگا. ان سے پیچھا چھوٹے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے, اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. اللہ اس سے بہت بڑا کام لے گا. عمران خان سے اس کا انتظام بھی شروع ہو چکا ہے. وہ پنجابی کا چھج لگ گیا ہے, ہر روڈ ایک پاسے جائے گا. یہ جا رہے ہیں ناظرین اکرام, نکلیے. ویکیوم ہے, یہ خلا آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ جو لوگ اس وقت خلا میں ٹک ٹاکر گروپس ہیں, کوئی اما نو لے جاندے اتنے کچھ نہیں کرنا اپنی جگہ دے اوپر, لوکی ماں پیڑ ایک کر دینے پہ, اما نو چکنے دے جا کے لاہور وکیلاں کھڑا کر دینا. لاکھ دی لعنت ہے تواڈے اوپر. یو آر دا پیپل ریسپانسبل جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. یہ ساری نوجوان قیادت اکٹھی کر کے میں عمران خان کے آس پاس سے ایک سٹاڈل, ایک قلعہ بنا دوں گا. یاد رکھیے ناظرین اکرام, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ایک فوج بننے کے لیے تیار ہو جائیے, نہیں تو یہ گھیر لیں گے عمران خان کو اس دفعہ پھر. اور یاد رکھیے اگر یہ عمران خان کے آس پاس مستقبل میں رہے تو اسے مروا کے رکھ دیں گے. عزت بھی جائے گی عمران خان کی اور جان بھی جائے گی. آپ نے اٹھنا ہے اور دیوار بن جانا ہے عمران خان اور اس پرانی قیادت کے درمیان, پھر کام چلے گا. ناظرین کرام, عشاق کے نئے قافلے نکلنے چاہیے. اجازت دیجیے,
ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.